گرامی قدر عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے نہایت قابل احترام جناب خرم دستگیر صاحب، انتہائی قابل احترام جناب مصدق ملک صاحب، گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب زاہد درانی صاحب، پنڈال میں موجود وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام، جنوبی اضلاع کے زعماء، قومی عمائدین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے تمام معزز مہمانوں کو اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو ڈیرہ اسماعیل خان تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ 16 ماہ میں یہ غالباً تیسرا یا چوتھی مرتبہ ہے وزیر اعظم کو ہم تکلیف دیتے ہیں، وہ صرف تشریف ہی نہیں لاتے بلکہ بھرپور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پسماندہ علاقے کی ترقی میں دلچسپی بھی لیتے ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، جسے ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسی حکومت آئی جس نے ترقی کا پہیہ جام کر دیا۔ آپ گواہ رہے اس بات کے کہ گزشتہ حکومت کے پورے دورانیے میں کسی ایک بھی میگا پروجیکٹ کا افتتاح کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس ایک گزشتہ سال میں اسی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کتنی بار وزیر اعظم کو دیکھا اور کتنی بار بڑے بڑے منصوبوں کا یہاں اعلان بھی ہوا، اور صرف اعلان نہیں ہوا، اس پر کام بھی شروع ہوا ہے، ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں اور ٹھیکیدار کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ میں تمام محکموں کے افسران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی دینے کے عمل میں اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ ترقی کے اس عمل میں اپنی تمام تر توانائیاں شریک کی۔ اسد کے نگرانی میں جو منسٹری ہے، چونکہ میں اس کو براہ راست بھی دیکھتا ہوں، صبح و شام سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہتا ہے، خرم آغا صاحب کا بھی دل سے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری خواہشات، ہماری ضرورتوں میں ناخن برابر بھی بخل سے کام نہیں لیا،
اور پوری فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام تر فنی مہارت ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے وقف کی. میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں اور تمام کا دل سے شکر گزار ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب، میں کسی زمانے میں جب پارلیمانی سیاست سے تھوڑا مانوس ہوا اور پارلیمانی سیاست میں میرا عمل دخل بڑھا، کچھ دنیا کو میں نے سمجھا، تو میرے ذہن میں اس خطے کا ایک مستقبل آیا، مستقبل کا ایک تصور آیا. اور میں یہاں پر جلسوں میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو آج جس خطے کو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تصور کیا جا رہا ہے، میں اس کو پورے پاکستان کی تجارت کا جنکشن بناؤں گا. اور الحمدللہ آج میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. مجھ سے زیادہ قلبی خوشی کس کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے خواب روز بروز پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے. سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا. اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے. میرے 3.5 سال کی پوری دنیا گواہ ہے اور یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا جس نے ہمیں میدان میں اتارا. گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں. ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا. ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا. ہم جنازہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کو. ہم بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کا تجربہ ہے، دوستی کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے ہمیں. تو پورے غیرت کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس خطے کے غریب عوام، جناب وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم دامان کا علاقہ کہتے ہیں. آج بھی دور دراز کے علاقوں میں آپ جائیں، آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. وہ جوہر کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ قابل رحم لوگ ہیں. مجھے خوشی ہے، میں نے حکومت کی تبدیلی کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی ایک اجلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت کا ڈھانچہ بیٹھ گیا ہے، اور شاید ہم معیشت کو بحال کرنے کی طرف جانے کی بجائے مزید بھی اس دلدل کی طرف جائیں گے. لیکن ہمیں متبادل سوچنا پڑے گا. اگر ہم لوگوں کو مہنگائی نہیں روک سکتے
महंगाई का पहाड़ पूरी कौम के ऊपर गिराया गया, तो हमें मुतबादल सोचना होगा। हमें नए प्रोजेक्ट्स देने होंगे, हमें नए मंसूबे देने होंगे, ताकि गरीब लोग, मजदूर, मेहनतकश वहां जाकर कमाए और अपने खानदान की कफालत कर सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी चाइना गए हैं, मैंने भी यहां पर उनके लोगों से मीटिंग्स की हैं। सऊदी अरब की सूरत हाल को भी आप जानते हैं, दुबई की भी। ये पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे ये भी पूछते हैं कि अगला निजाम क्या होगा। अगर अगले निजाम में फिर यही लोग आते हैं तो इन्होंने पैसा रोका हुआ है, वो हमारी माली मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आपने पहले भी हमारा पैसा जाया किया, आप आइंदा भी इन नाअहलों के जरिए हमारा पैसा जाया करेंगे। लिहाजा ये कौम की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नाअहलों का रास्ता रोके। वोट उनका हक है, इलेक्शन उनका हक है, वो जरूर कौम को मिलेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन अवाम भी जरा सोचे कि मुल्क की तरक्की को जाम करने वाले वो दोबारा कौम के नुमाइंदा बनने के हकदार नहीं। मैं खुद गवादर गया हूं, मियां नवाज शरीफ साहब इफ्तिताह कर रहे थे, हमने वहां से तिजारती जहाज रवाना किया। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम अभी गए वहां पर, तो मट्टी किनारे पे आते आते हमारी वो बंदरगाह, ये जो खित्ते में सबसे गहरा तरीन समंदर है, दुबई से भी ज्यादा, चाबहार से भी ज्यादा, बंदर अब्बास से भी ज्यादा, कराची से भी ज्यादा, चाटगाम से भी ज्यादा, कलकत्ता से भी ज्यादा गहरा समंदर हमारे पास गवादर का है। लेकिन अब उसकी सतह कहीं पर 9 फुट रह गई, कहीं पर 11 फुट रह गई। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क के साथ। बैनुल अक़वामी तरजीहात क्या थी? सीपैक का हामी हमारा दुश्मन, सीपैक का दुश्मन हमारा साथी। इन्होंने सीपैक को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई है और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हम ही तो हैं कि जिन्होंने अंग्रेज आका को अपनी सरजमीन से निकाला, और आज हम किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, बड़ा मुल्क हो या छोटा मुल्क, हम उससे दोस्ती मांगते हैं, लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक का इनकार करते हैं। जंग है, जारी रहेगी, चलती रहेगी। मछली से किसी ने पूछा, समंदर ने पूछा कि तुम कब तक तैरते रहोगे? तो मछली ने जवाब दिया कि जब तक तेरे अंदर मौजें मारने की ताकत है, तब तक मेरे अंदर तैरने की ताकत होगी। जब तक तुम्हारे पास जुल्म करने की ताकत है, उस वक्त तक हमारे पास जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत है। हमारा एक सिलसिला है और हम अपने उस सिलसिले और उसके किरदार पर फख्र करते हैं। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं देख रहा हूं कि इस पसमानदा इलाके में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं और हो रहे हैं।
آپ کے علم میں لایا بھی گیا ہے۔ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ بنوں لنک روڈ سے کرک کے ضلع سے ہوتا ہوا لکی مروت تک اور آگے سپیک سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہمارے 3 اضلاع کو کور کر رہا ہے، اور یہ وہ روڈ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنوں سے آگے جائے گا، یہ میران شاہ اور غلام خان تک جائے گا، یہ افغانستان تک جائے گا، اور یہ وسط ایشیا تک ہماری رسائی کا راستہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یارک سے روب تک اس وقت سی پیک سگو تک کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، آگے بڑھایا جائے گا، اور 280 کلومیٹر سڑکوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ روب تک یہ سڑک پہنچے گی، اور اس سے آگے انشاءاللہ العزیز پھر گوادر تک یہ سڑک پہنچائی جائے گی، اور جس کا آغاز ہوا تھا، ہر چند کی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم نے حوصلے نہیں ہارے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ عظیم الشان تجارت شاہراہ دیں گے۔ اس حوالے سے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور ایک بہت بڑی زمین بنوں نے صنعتی علاقے کے طور پر مختص کی ہے، اور یہاں پر بہت بڑا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا۔ یہ خطے کے 2 بڑے انڈسٹریل ہب ہوں گے، جو اس خطے کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں، کوہ سلیمان سے نیچے دریائے سندھ تک، اس پورے میدان کو دامان کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، کبھی سیلابی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا زراعت کی ضرورت ہے۔ گومل ضام بن چکا ہے، اگر ٹانک ضام بھی بن جائے، نواب حیدر ضام بھی بن جائے، چودھوان ضام بھی بن جائے، درابن ضام بھی بن جائے، فرسٹ لفٹ کینال بھی ہمیں مل جائے چشمہ ریڈ بینک کینال پہ، سیکنڈ بھی ہمیں مل جائے، تو ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین ہے جو بیک وقت 12 لاکھ ایکڑ اراضی آپ کو نہری بنا کر دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل سے کریں گے، لیکن ہمیں پیسہ چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی امداد طلب کریں یا حکومت پاکستان اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرے، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی زمین بیک وقت شاید آپ کو میسر ہو سکے یہ، اور پھر ہم یہاں پر ایک زرعی صنعت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر گنا پیدا ہو رہا ہے، کوئی 4 ہمارے پاس ملیں ہیں چینی کی، ہم مزید استطاعت رکھتے ہیں۔ یہاں کپاس پیدا ہو سکتا ہے، ٹیکسٹائل ملیں لگ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ایک مطالبہ آپ سے کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جناب سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں اس کا اعلان بھی کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریجنل ایک کارگو ایئرپورٹ کہ جو ہمارے یہاں کی پیداوار کو صرف زمینی راستے سے نہیں، ہوائی راستے سے بھی وسط ایشیا تک اور مشرق وسطیٰ تک پہنچا سکے۔ یہ علاقہ ہوائی راستے سے بھی اور زمینی راستے سے بھی پورے ملک کے لیے ایک تجارتی راستہ بن جائے گا۔ میں
شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پر ہمیں مثبت جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہوگا، اور خدا کرے کہ ہمیں قوم جب مزید خدمت کا موقع دے گا تو اسی طرح ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی، اور جعلی حکومت نہ پہلے مانی ہے، جعلی حکومت نہ آئندہ مانیں گے۔ اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں آپ حضرات ایک پیر روشان انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا اور آپ نے اس کی منظوری دی تھی، جس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ وزیرستان میں شوا کے مقام پر جو گیس آئی ہے اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے، اور یہ سوئی سے بھی زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن ایک گزارش کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب، مصدق ملک صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام معدنی ذخائر پر پہلا حق اس خطے کے بچوں کا ہے، ان کے والدین کا ہے، ان کے خاندانوں کا ہے۔ پہلے ہماری ضرورت پوری کرے، علاقے کی بنو کی ضرورت پوری کرے، کرک کی ضرورت پوری کرے، لکی کی ضرورت پوری کرے، اور لکی مربت میں جو گیس کے ذخائر پیدا ہوئے ہیں وہی ان کے حقدار ہیں۔ ہمارے ایم این اے مولانا انور صاحب یہاں موجود ہیں، لکی مربت کے نمائندے، میں ان کی موجودگی میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم کہ ہمارے اولین حق کو تسلیم کیا جائے، اور پہلی ترجیح یہاں کی مقامی آبادی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر چند کے ہمیں کہا گیا کہ ہم امن کے قیام میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ کیوں بدامنی شروع ہو جاتی؟ اس پر ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور میرے پاس کچھ تجاویز بھی ہیں جو شاید سر عام کہنے کی ابھی نہیں ہے، جب تک کہ آپ سے مشاورت نہ ہو جائے اور آپ کی رائے اس پر نہ لی جائے۔ جناب وزیر اعظم، آپ تشریف لائے تھے سیلاب کے دنوں میں، آپ نے متاثرہ لوگوں کے لیے کچھ معاوضات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ معاوضات لوگوں کو نہیں مل سکے۔ جزوی طور پر ضرور ملے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ابھی تک لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں اپنے نقصانات کا معاوضہ کب دیا جائے گا۔ سیلاب کے دنوں میں ہمارے علاقے کے سڑکیں ٹوٹ گئی، ان سڑکوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم بنائیں گے، اور صوبائی حکومت نے این او سی بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کے آمد و رفت میں آسانی ہو۔ ابھی تک سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں اور اس کی تعمیر پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے تک لمبے عرصے تک بارشیں ہوں گی۔ وہ سیلاب بھی بارشوں کی وجہ سے آئے تھے، لیکن ابھی تک آنے والے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ اس وقت جو گلیشیئر پگھلے ہیں، دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے، کچھ دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے، ہمارے صوبے کا چترال
बुरी तरह इस वक्त मुतासर है इससे, और हम सोचते हैं कि इस हवाले से पेश की उसका रास्ता रोकना चाहिए, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना चाहिए और उन इलाक़ों को उसके सैलाबों से हमेशा के लिए महफूज रखने की एक भरपूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैंने कुछ वक्त ज़्यादा ले लिया है, लेकिन कोशिश की है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इंशाअल्लाह अब तक जो आपने हमारे इलाके को तरजीह दी है और बार बार तशरीफ़ लाए हैं, मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ हम मिलकर इस पसमानदा इलाके को तरक्की देंगे और इसकी महरूमी के एहसासात को दूर करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सफ़र जारी रहेगा और इकट्ठे ये सफ़र जारी रखेंगे। हम मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात को और ख़ित्ते में ताल्लुक़ात को और दोस्त ममालिक के ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करेंगे और उनके एतमाद को बहाल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।